مسلمہ کذاب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا جس میں اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معاہدہ کرنے کو کہا کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبی، لیکن آپ کی اس دنیا سے جانے کے بعد آپ نبوت مجھے سونپ کے جائیں گے۔ پھر دوسرا یہ کر لیں کہ مشرقی علاقہ جات کے نبی آپ اور مغربی علاقہ جات جتنے ہیں ان کا نبی میں بن جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کے جواب میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا لکھا اور صحابہ کی ہجوم کو مخاطب ہو کے کہا کہ مسلمہ کذاب کے دربار میں یہ خط پہنچانا ہے، کون جائے گا؟ صحابہ کے اس مجمع میں سے ایک عاشق اٹھے اور ایک دم سے کھڑے ہو کے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ اور وہ کھجور کھا رہے ہیں، اس قدر جذباتی انداز سے اٹھے کہ ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے گرے، آس پاس کے صحابہ کے چہروں پہ پڑے تو وہ کہنے لگے بھائی ذرا تسلی سے دھیرے۔ کہا کیسے تسلی سے دھیرے؟ اگر میں کھجور کھاتا رہا اور ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو میں کھجور بھی کھاؤں گا اور یہ ڈیوٹی بھی اپنے نام کرواؤں گا۔ اللہ کے نبی نے بلایا، اپنا نیزہ پکڑایا اور نیزے کے ساتھ وہ خط جو مسلمہ کذاب کا جواب تھا وہ بھی ساتھ میں دیا اور کہا کہ ذرا مضبوط ہو کے جانا۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ یہ صحابی رسول کے جو چھاپڑی فروش ہیں، مدینہ کی گلیوں میں سر پہ ٹوکرا رکھ کے سارا دن بچوں کو کھجور بیچتے ہیں، جب مدینہ سے نکلے اللہ کے نبی کا نیزہ اور گھوڑا لے کے تو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی جرنیل گزر رہا ہے، ایسے لگا کہ جیسے کوئی بہت دلیر اور بہادر شخص گزر رہا ہے۔ اور جب مسلمہ کے دربار میں پہنچے تو ایک شخص کہ جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ مسلمہ کے دربار میں موجود ہے، وہ بتاتے ہیں کہ آنے والے صحابی حضرت حبیب بن زید ہے، اور مسلمہ کے دربار میں پہنچ کے اپنا نیزہ وہ جو اللہ کے نبی کا عطا کرتا تھا اسے زمین پہ گاڑا اور ایک دم سے مسلمہ نے پوچھا کون ہو تو حضرت حبیب کہنے لگے کہ ہم تو نبی والے ہیں اور نبی والوں کو تو لوگ دور سے پہچانتے ہیں، تم نے کیسے نہیں پہچانا؟ تمہارے خط کا جواب لایا ہو۔ بادشاہوں کے ہاں اصول تھا کہ وہ خط خود نہیں بلکہ لوگوں سے پڑھواتے تھے، اس کام کے لیے مخصوص لوگ رکھے جاتے تھے۔ مسلمان نے اشارہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب پڑھا جائے تو خط پڑھنے والے نے جب خط کھولا تو اس میں فقط دو جملے تھے کہ مسلمہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ تو مسلمہ ایک دم سے غصے سے لال پیلا ہوتا اپنے تخت سے اترا اور ہاتھ میں تلوار لیے فوراً حضرت حبیب کے پاس پہنچا، کہنے لگا کہ تیرے نبی نے تو مجھے جھوٹا کہہ دیا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت حبیب نے آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کے کہا کہ جسے میرا نبی جھوٹا کہہ دے اس کے جھوٹ پہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی ڈال دیا جائے تو اس کا جھوٹ صاف نہیں ہو سکتا۔ مسلمہ نے کہا ذرا پیچھے مڑ کے تو دیکھ، یہ لاؤ لشکر، یہ نیزے، یہ خنجر، یہ سارے کے سارے اگر میں ایک اشارہ کروں تو ابھی تجھے فنا کر دے۔ حضرت حبیب مسکرائے، ایک قدم اور آگے بڑھے اور کہنے لگے بڑا نادان ہے، تجھے پتا ہے کہ میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے چلنا سیکھا ہے، کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، میں مدینے سے نکلتے وقت میں نے پیچھے مڑ کے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تو تیرے لاؤ لشکر کو دیکھ کے میں نے کیا کرنا ہے؟ مسلمہ کہنے لگا کہ لگتا ہے تجھے جان پیاری نہیں، جان سے جائے گا۔ حضرت حبیب نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ہر نماز کے بعد گڑ گڑا کے اللہ سے شہادت کی موت مانگتے ہیں، تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے۔ اور اچانک سے مسلمہ نے اپنی تلوار گھمائی اور حضرت حبیب کے گردن پہ، اور وہیں پتا چلا کہ حضرت حبیب کی گردن مسلمہ کذاب کے دربار میں اڑتی ہوئی دور جا پڑی، اور وہاں مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ آس پاس صحابی بیٹھے، صحابی پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے کہا کہ میرا حبیب چلا گیا، میرا حبیب چلا گیا۔